علامہ صاحب، علم کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید، قرآن و حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سن افغانستان اسلامک پروڈکشن کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا اور لب گشائی کرنے کا موقع دیا، اور اس بات کا مجھے موقع دیا کہ میں علم اور علماء کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اجاگر کروں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر علم والوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں کے پاس چلے جاؤ، علماء کے پاس چلے جاؤ اور اپنے مسائل علماء کی بارگاہ میں جا کر حاضر کر دو اور ان مسائل کا حل علماء سے جا کے معلوم کر لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں علم کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، یعنی کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا مقام ایک مرتبہ ہے اور عالم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے، کہاں عالم اور کہاں جاہل، لہذا جاہل عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح علم کی اہمیت کو اور عالم کی اہمیت کو حدیث پاک میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ اس بات کو واضح کرتا چلوں اب ہر مسلمان مرد اور عورت پر کتنا علم فرض ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں بقدر ضرورت علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو مثال کے ذریعے بھی واضح کر دیتا ہوں، جیسا کہ یہ ماہ مبارک ہے، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس میں ہر عاقل بالغ مسلمان آزاد پر روزہ فرض ہے۔ اب جو شخص روزے کا اہل ہے، جس پر روزہ فرض ہے، تو روزے کے ضروری مسائل اس پر سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح حج کی مثال لے لیجئے کہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا تو اب اس پر یہ بات بھی لازم ہے کہ حج کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا اس پر فرض ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کئی احادیث میں علم کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات میں علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر علم اور علماء کے حوالے سے بڑی اچھے انداز سے گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ علم سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے عصر کی نماز کے بعد۔ جب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں
ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بارگاہ میں غلام حاضر ہے اس کے زندگی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، چند ساعتیں رہ گئی ہیں، حضور چند لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضر رک کر یہ خبر سنائی تو روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، آپ کے مبارک چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ اس بات کی دلیل تھی، اس بات کا ثبوت تھا کہ حضور کو اپنے صحابہ سے بڑی محبت تھی، سبحان اللہ، حضور اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام سے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور چند لمحوں کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے جیسے ہی صحابی رسول نے حضور کے مبارک زبان سے یہ سنا تو صحابی رسول نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور زندگی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، کیوں نہ حضور سے ہی پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ اب ان لمحات میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جب میری زندگی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند ساعتیں رہ گئی ہیں، تو یا رسول اللہ ان ساعتوں میں مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے، اللہ اکبر۔ میری ذات کے لیے کون سا عمل بہتر ہے جو میری ذات کے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صحابی کو جواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام تیرے لیے اس وقت جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم دین، اللہ کہ تو علم اکبر۔ دین سیکھنے میں مصروف ہو جا، اس وقت تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنا یہ بڑی جو ہے فضیلت کی حامل ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ راوی کا یہ کہنا ہے کہ فرمایا کہ اگر علم سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہوتی تو شریعت کے بادشاہ اس چیز کا حکم عطا فرماتے، بے شک۔ لیکن حضور نے علم کا حکم عطا فرمایا تو یہاں سے بھی علم کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو لوٹنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اور اللہ۔ مقام پر اسی علم کی فضیلت کو واضح کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرما لیا، پوچھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے غلام کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو، کون سا مقصد لے کر حاضر ہوئے ہو، کون سا ارادہ لے کر آئے ہو؟ تو صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر اللہ ہو اکبر، گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا پھر غلام تیرے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ تیرا جس پتھر اور درخت کے قریب سے گزر ہوا تھا اس پتھر اور درخت نے بھی تیرے لیے سبحان بخشش کی دعا اللہ، کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے لیے کیا بات استغفار ہے۔ کی دعا کی تھی۔ تو واہ۔ ان روایات سے علم دین کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا بقدر ضرورت، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چین جانا پڑے، مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اتنی دور کی مسافت کیوں نہ طے کرنی پڑے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کو واضح فرمایا ہے۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کیا انبیاء کا جو وارث ہے وہ کون ہے؟ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، بڑی آپ نے پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت مبارکہ ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر، سبحان بے اللہ، شک جو ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اور اکبر۔ اس کی بڑی شارحین نے شرح بہترین لکھی ہے۔ شارحین نے یہ لکھا کہ انبیاء کرام یعنی عام بندہ جو مرتا ہے وہ پیچھے مال چھوڑتا ہے اور وہ مال جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، سبحان اللہ، انبیاء سبحان اپنے اللہ، قبور میں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا رزق جاتا دیا ہے۔ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اب بات کیا ہے کہ علماء انبیاء کی وراثت ہے، تو شارحین نے یہ شرح فرمائی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث اس طرح ہیں کہ علماء نے علم کو چھوڑا ہے اللہ اور یہ علم جو ہے علماء کا ورثہ ہے، سبحان اللہ، یہ علماء کی ہی حصے میں آیا ہے۔ تو یوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پاک ملتی ہے،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو بڑا قرب حاصل تھا. تو فرماتے ایک مرتبہ آپ اپنا بازار میں تشریف لائے. جیسے ہی بازار میں تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں آ کے اعلان شروع کر دیا. کہا لوگوں آج میں بڑی ہی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. جب لوگوں نے سنا تو لوگ بھاگے بھاگے مسجد آئے. تو مسجد میں آ کے لوگوں نے دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے. ایک شخص علم دین سکھا رہا ہے, بقیہ سیکھ رہے ہیں. تو دیکھنے والے دیکھ کے چلے گئے, حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے تو کہا اے ابو ہریرہ ہم تو مسجد میں گئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا تھا, ایک سکھا رہا تھا دوسرے سیکھ رہے تھے. تو اللہ اکبر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تھی. یعنی یہ جو علم سیکھ رہے تھے تو یہی تو علم میراث تھا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, کہ علماء کا یہ خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا. علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا تو وہ کھائے گا کہاں سے, کس طرح سے اپنی زندگی کا گزارا کرے گا, اور جبکہ دور حاضر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں, اس وبا کے عالم میں, کہ جو لوگ اپنا روز کی بنیاد پر گزر بسر کر رہے تھے تو علماء ہی ان کی مدد کرنے میں پیش نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ ذہن سازی فرمائیں گے؟ اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی میں دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں دو بھائی تھے, 2 برادرز تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھائی جو تھا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. اور جو دوسرا بھائی تھا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ کاریگر تھا, اور کاریگر ہونے کے ناطے وہ اپنا کام کاج کیا کرتا تھا, اپنے کام کاج میں مصروف رہا کرتا تھا. تو ایک دن دوسرے بھائی کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ میں کاریگر ہوں اور میں کام کاج کرتا ہوں, اور جو میرا بھائی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں علم دین سیکھا کرتا ہے, میرے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا, سارا بوجھ میرے اوپر اس نے ڈال دیا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا اور اس نے کہا کہ یار اس کی شکایت میں حضور کی بارگاہ میں کرتا ہوں. تو روایت کے الفاظ ہیں فشکل محترف اخاہ الی النبی جی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. اس کاریگر شخص نے, دوسرے بھائی نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے, آپ کی بارگاہ میں آ کر علم دین سیکھا کرتا ہے, جبکہ میں کاریگر ہوں اور کام پہ نکل جاتا ہوں, کاریگری کا کام کرتا ہوں, اس نے سارا بوجھ میرے اوپر ڈالا ہوا ہے, میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا, حضور اس کو ہاتھ بٹانا چاہیے. جب اس نے حضور کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو جواب عطا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کاریگر لعلک ترزق بہ, کہ شاید تجھے اس طالب علم سیکھنے والے کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہے. تو اس حدیث پاک میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو شخص علم دین سیکھتا ہے اس کو تو رزق ملتا ہے, لیکن اس کی برکت سے گھر والوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے مفہوم کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گیا, جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گیا تو اس کے رزق کا ضامن عرش کا رحمان. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق کا ضامن ہے. تو یہ میں ان حضرات کو میسج دوں گا, پیغام دوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹے کو عالم بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے. ذرا یہ آپ تصور اپنے ذہن سے نکال لیجئے. آپ یہ تصور رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شخص علم دین سیکھتا ہے وہ کبھی بھی رزق سے دور نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان فرمایا, اور میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ پہلے تو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ علم سیکھنا بہت مشکل تھا, کہ کافی مشکل سے ہی لوگ ملا کرتے تھے. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, علم سیکھیے اور لوگوں کو سکھائیے, یہی ہمیں پیغام دیا جاتا ہے.